حضرت عبید بن عمیر رحمہ اللہ واقعہ بیان کرتے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے طلب کیا، بلایا. وہ آئے. 3 بار انہوں نے اجازت چاہی، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مصروف تھے. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ واپس چلے گئے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب مصروفیت سے فارغ ہوئے تو پوچھا کہ ابو موسیٰ آیا نہیں؟ تو بتلایا کہ آیا تھا، اجازت نہیں ملی تو واپس چلا گیا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو پھر بلایا. وہ آئے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا واپس کیوں گئے؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ 3 بار اجازت طلب کرو، نہ ملے تو واپس چلے جاؤ. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس بات پر گواہ پیش کر، اگر گواہ نہ ہوئے تو میں سختی کروں گا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ باہر نکلے، انصار کے ایک گروہ کے پاس گئے اور حدیث پر گواہ طلب کیے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے یہ حکم دیا. تو انصار نے آگے سے کہا ہم میں سے جو چھوٹا ہے کہ یہ بات تو بچوں کو بھی پتا ہے، وہ آپ کے ساتھ گواہی دے گا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور آ کر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے گواہی دی. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بازار کی مصروفیت نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زیادہ حاضر رہنے سے روکے رکھا کہ یہ اہم مسئلہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی موجود ہوتے تھے، کبھی ہم موجود نہیں ہوتے تھے، جس کی وجہ سے بعض مسائل کا ہمیں علم نہیں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس واقعے کو بطور دلیل کے نقل کیا کہ سب صحابہ کو تمام دین کا علم نہیں تھا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر وقت تمام صحابہ موجود نہیں ہوتے تھے. کوئی ہوتا تھا، کوئی نہیں ہوتا تھا. تو بعض واقعات ایسے پیش آتے کہ جو صحابہ نہیں ہوتے تھے ان کو علم نہیں ہوتا تھا، جو ہوتے تھے ان کو ہوتا تھا. تو کسی ایک صحابی نے بھی اگر کوئی واقعہ بیان کیا، کوئی خبر بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو وہ حجت ہے، اس لیے کہ وہ اکیلا موجود تھا، باقی موجود نہیں تھے. تو اس پر یہ واقعہ پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دروازوں پر پردے ہوتے تھے، اکثر بعضوں نے دروازے لگائے ہوئے تھے. تو حکم یہ تھا کہ دروازہ بند ہو یا پردہ لٹکا ہو تو باہر کھڑے ہو کر 3 بار اونچا سلام کرو. اگر اندر سے جواب ملے، اجازت ملے تو چلے جاؤ، نہ ملے تو واپس چلے جاؤ. دستک دینی ہے تو 1 بار 2 بار 3 بار دو. آج کل بیل کا نظام آ گیا. ہمارے ہاں تو بعض ایسا کرتے ہیں کہ اندر سے جواب نہیں ملتا تو وہ انگلی دبائی رکھتے ہیں. یہ دوسروں کو تکلیف دینا ہے. اسی طرح موبائل پہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ اگلا فون نہیں اٹھاتا تو ہم بار بار کرتے ہیں. نہیں، اگر کوئی مصروف بندہ ہے، بڑا بندہ ہے تو اس کو فون کرنا ہی نہیں چاہیے، اس کو میسج کرنا چاہیے کہ حضرت آپ سے کام ہے، جب فارغ ہو تو بتا دینا. اور ہم جیسا جو عام بندہ ہے، جو انسان ان کو فون کرے لیکن اگر وہ نہیں اٹھاتے تو دوبارہ مت کرے. وہ خود جب فون دیکھیں گے، مصروفیت سے فارغ ہوں گے تو دوبارہ فون کر لیں گے. اگر نہیں کرتا تو 5-10 منٹ ٹھہر کر ضروری کام ہے تو پھر دوبارہ کرے. ہوتا یہ ہے کہ وہ فون نہیں اٹھاتا تو ہم فوراً دوبارہ کرتے ہیں، یا وہ کاٹ دیتا ہے تو ہم پھر کرتے ہیں. نہیں، جب کاٹ دیا تو ظاہر بات ہے کہیں مصروف ہے، 5-10 منٹ صبر کر لو. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان واش روم میں ہوتا ہے یا دوران نماز ہوتا ہے یا کسی اور جگہ مصروف ہوتا ہے تو وہ فون کاٹ دیتا ہے. اب 5 منٹ کی نماز ہوتی ہے، انسان 5-10 منٹ میں انسان غسل کر لیتا ہے. تو اگر ہم صبر کریں گے تو وہ باہر نکل کے فون کر لے گا، لیکن دوبارہ اسی وقت کریں گے تو اسے تکلیف ہوگی کہ میں نے کاٹا بھی اور پھر بھی کر رہا ہے. یا ایک بار نہیں اٹھایا، دوبارہ کریں گے تکلیف ہوگی. تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو تکالیف دینے سے منع فرمایا اور فرمایا 3 بار اجازت طلب کرو. اگر اندر کوئی بندہ موجود ہے اور مصروف نہیں ہے تو اجازت دے گا، مصروف ہوا اجازت نہیں دی تو واپس چلے جاؤ. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حدیث پر گواہی سنی تو پھر خاموش ہوئے. اپنی کمی، اپنی کوتاہی کا ذکر کیا کہ میں ہر وقت موجود نہیں ہوتا تھا، جس وجہ سے مجھے علم نہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کو
को सच्चा समझते थे, लेकिन जो सहाबा नहीं थे उनको डराने के लिए बसा औकात सहाबी से गवाह तलब करते कि अगर गैर सहाबी कोई हदीस बयान करेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैंने ये फरमान सुना, ताकि उसे डर हो कि अगर वो हदीस ना हुई तो हुकूमत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु या किसी बड़े सहाबी ने मुझसे गवाह मांग लिया तो मैं कहाँ से दूंगा। तो ये बात सहाबा से उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु या बड़े सहाबा दलील मांगते थे कि भाई ये बात तूने सुनी है तो और भी गवाह पेश कर, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब लोग झूठ मंसूब ना करें, इस बात से डरे। अगर सहाबा ये एहतियात ना करते तो अहादीस में बहुत सी सच्ची होती, बहुत सी झूठ होता, लेकिन सहाबा ने एहतियात की, बीच में झूठ को शामिल नहीं होने दिया। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें दीन सीख कर समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।